ٹھیک ہے، آئیے سیدھے اصل بات پر آتے ہیں۔ اس انتہائی اہم وضاحتی سیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو خاص طور پر ہائی رسک علاقوں میں رہنے والے والدین اور خاندانوں کے لیے کسی لائف لائن سے کم نہیں ہے۔ ہم ڈینگی بخار سے بچاؤ، اس کی علامات اور ہنگامی نگہداشت کے اس مکمل سروائیول گائیڈ کا جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ محض کچھ طبی معلومات نہیں ہے، بلکہ خاندانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک انتہائی عملی چیک لسٹ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا اس بات پر غور کریں، شہری علاقوں کے تیزی سے پھیلاؤ اور ایڈیز ایجپٹی مچھروں کی افزائش کی وجہ سے ڈینگی واقعی جنوب مشرقی ایشیا کے بہت سے شہری علاقوں میں مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کی سب سے بڑی تشویش بن گیا ہے۔ یہ اقتباس ہمیں بالکل واضح طور پر بتاتا ہے کہ شہروں کے پھیلنے سے مچھروں کا یہ ماحولیاتی خطرہ سیدھا ہمارے دروازوں تک کیسے پہنچ گیا ہے۔ آج کے سیشن کا خاکہ بالکل سادہ اور واضح ہے۔ ہم ان 6 اہم ترین نکات پر بات کریں گے۔ شہری علاقوں میں ڈینگی کا خطرہ، دن کے وقت ذاتی حفاظت، مچھروں کی افزائش گاہوں کا خاتمہ، ہلکی علامات کی پہچان، انتہائی تشویشناک وارننگ سائنز اور آخر میں ہنگامی علاج کے محفوظ اصول۔ تو بڑھتے ہیں پہلے حصے کی جانب، شہری علاقوں میں ڈینگی کا خطرہ اور ایشیا میں اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے رجحان کو سمجھنا۔ دیکھیے، ڈینگی پھیلانے والے اس مخصوص مچھر کا نام ایڈیز ایجپٹی ہے۔ یہ کوئی عام مچھر نہیں جو جنگلوں میں پایا جاتا ہو، بلکہ یہ شہری اور رہائشی ماحول میں بالکل وہاں جہاں بچے کھیلتے ہیں اور ہم رہتے ہیں بڑی تیزی سے افزائش پاتا ہے۔ یہ انسانوں کے آس پاس رہنے کا پوری طرح عادی ہو چکا ہے۔ اس لیے والدین کے لیے ارد گرد کے ان ماحولیاتی خطرات سے آگاہ ہونا اب ایک فوری ضرورت بن چکا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، دن کی روشنی میں کاٹنے والے ان مچھروں سے بچاؤ کی حکمت عملی۔ دن کے وقت خاندان کی حفاظت کے لیے یہ بنیادی چیک لسٹ ذہن میں رکھیں۔ جسم کے ساتھ چپکنے والے، پوری آستینوں والے کپڑے اور پتلون کا انتخاب کریں۔ EPA سے منظور شدہ مچھر بھگانے والے لوشن استعمال کریں جن میں DEET، فوکارڈن یا IR3535 شامل ہو۔ ایک انتہائی اہم بات یاد رکھیں، ہمیشہ پہلے سنسکرین لگائیں اور اس کے اوپر مچھر بھگانے والا لوشن۔ گھر کی کھڑکیوں پر جالیاں ضرور لگائیں اور اگر دن کے وقت آرام کر رہے ہیں تو مچھردانی کا استعمال لازمی کریں۔ یہ بظاہر چھوٹی تدابیر اصل میں بہت بڑی ڈھال ثابت ہوتی ہیں۔ اور یہ سلائیڈ بڑی شاندار طریقے سے ایک ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ خطرہ کن مخصوص اوقات میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ صبح 5:30 سے 8 بجے تک اور پھر شام 5:30 سے رات 8 بجے تک۔ یہ وہ وقت ہے جب یہ مچھر اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے ایک بہترین ٹپ یہ ہے کہ بچوں کے باہر کھیلنے کے اوقات کا ایک روزمرہ شیڈول بنائیں اور ان خطرناک اوقات میں بیرونی سرگرمیوں کو محدود رکھیں۔ تیسرا حصہ، مچھروں کی افزائش گاہوں کا خاتمہ، یعنی اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ اب یہ ایک حیران کن حقیقت ہے نا؟ یہ مچھر گندے نالوں میں نہیں بلکہ انسانوں کے گھروں کے بالکل قریب موجود صاف اور کھڑے پانی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جی ہاں، صاف پانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر یا صحن میں موجود صاف پانی ان کے لیے ایک بہترین نرسری کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے بصری طور پر اپنے گھر کے ارد گرد کا معائنہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ گھر کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ہفتے ان 4 کاموں کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ پہلا، پانی جمع کرنے والے برتنوں کو خالی کریں، انہیں رگڑ کر دھوئیں اور اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ دوسرا، پرانے ٹائروں اور چھت کے پرنالوں سے کھڑا پانی نکالیں۔ تیسرا، نالیوں کو صاف کریں تاکہ پانی رکے نہیں۔ اور چوتھا، کوڑے کرکٹ کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ ایک بہترین خیال یہ بھی ہے کہ محلے میں کمیونٹی کلین اپ ایونٹس منعقد کیے جائیں تاکہ سب مل کر کھڑے پانی کو ختم کر سکیں۔ چوتھا حصہ، ڈینگی کی ہلکی علامات کی پہچان، یعنی ابتدائی انفیکشن کی صورت میں کیا توقع کی جائے۔ یہ اعداد و شمار سچ میں چونپا دینے والے ہیں۔ ڈینگی وائرس کا شکار ہونے والے ہر 4 میں سے صرف ایک شخص میں بیماری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، یعنی اکثریت بغیر کسی واضح علامت کے ہی اس انفیکشن سے گزر جاتی ہے۔ لیکن جن میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں ان کے لیے ایک مناسب مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ٹائم لائن سے ہم بیماری کے پورے چکر کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ڈے 0 پر مچھر کاٹتا ہے۔ اس کے بعد عام طور پر چوتھے سے 10ویں دن کے درمیان علامات نمودار ہونا شروع ہوتی ہیں اور پھر اگلے 2 سے 7 دن تک یہ برقرار رہتی ہیں۔ اس دوران بخار کی سطح کو ٹریک کرنے کے لیے گھر میں ایک ڈیلی لاگ ٹیمپلیٹ ضرور بنائیں تاکہ کوئی بھی تبدیلی فوری نوٹ کی جا سکے۔
یہ وہ علامات ہیں جنہیں ابتدائی مرحلے میں ہلکا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کافی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ ان میں 104 ڈگری فahrenheit تک کا تیز بخار، آنکھوں کے پیچھے شدید درد، پٹھوں اور جوڑوں میں ایسا درد جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں، متلی اور قے، بخار کے کچھ دن بعد جسم پر دانے نکلنا اور غدود کا سوجنا شامل ہے۔ گھر پر صحت یابی کے دوران ہائیڈریٹنگ خوراک جیسے سوپ اور پانی کا استعمال بھرپور طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ 8واں اور بہت اہم حصہ، انتہائی تشویشناک علامات اور میڈیکل ایمرجنسی کی درست پہچان۔ تو سب سے اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ ڈینگی میں خطرے کا سب سے بڑا وقت وہ نہیں ہوتا جب بخار تیز ہو، بالکل نہیں۔ جان لیوا کرٹیکل فیز یا خطرناک مرحلہ بخار کے اتر جانے کے 24 سے 48 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انتہائی چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بخار کا اترنا ہمیشہ خطرہ ٹل جانے کی ضمانت نہیں ہوتا۔ اس ٹیبل کو ایک ایمرجنسی چیک لسٹ سمجھیں۔ پیٹ میں شدید درد، اندرونی خون بہنے یا پلازما کے رسنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ دن میں 3 یا اس سے زیادہ بار قے آنا ڈی ہائیڈریشن اور شوک کا خطرہ ہے۔ مسوڑوں یا ناک سے خون آنا شدید ہیمریج کی پیچیدگیوں کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر جلد پیلی، ٹھنڈی یا چپچپی محسوس ہو تو یہ دوران خون کے نظام کے فیل ہونے کی علامت ہے۔ یہ براہ راست بیرونی علامات ہیں جو دراصل اندرونی طبی خطرات کا الارم بجا رہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک بھی علامت نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا واحد جواب ہے ایک ہنگامی فیملی ایمرجنسی پلان پر فوری عمل۔ بغیر کسی تاخیر کے سیدھا ہسپتال کا رخ کریں۔ ایسی صورتحال میں گھر پر علاج کے ٹوٹکے آزمانا بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ 6واں اور آخری حصہ، ہنگامی علاج کے محفوظ اصول اور یہ جاننا کہ کن چیزوں سے ہر صورت پرہیز کرنا ہے۔ یہاں شاید اس پورے سیشن کی سب سے زیادہ جان بچانے والی معلومات موجود ہیں۔ گھر پر ایک بنیادی ایمرجنسی کٹ تیار رکھیں۔ بخار کم کرنے کے لیے صرف اور صرف ایسیٹامینوفن یعنی پیراسیٹامول کا استعمال کریں اور جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ اور سب سے بڑی وارننگ، کسی بھی صورت میں NSAID ادویات جیسے آئبوپروفن، ایسپرین یا نیپروکسن ہرگز استعمال نہ کریں۔ ان ادویات سے اندرونی خون بہنے کا خطرہ بے حد بڑھ جاتا ہے، جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہسپتال جانا پڑے تو وہاں جو معاون نگہداشت فراہم کی جاتی ہے وہ کچھ یوں ہوتی ہے: فوری داخلہ اور سخت نگرانی، IV فلوئڈز کا استعمال، شدید خون بہنے کی صورت میں خون چڑھانا، دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کی مسلسل جانچ، اور ضرورت پڑنے پر آکسیجن۔ یاد رکھیں، جدید طب صرف علامات کو منظم کرتی ہے، کیونکہ ڈینگی کے لیے ابھی تک کوئی مخصوص اینٹی وائرل دوا ایجاد نہیں ہوئی۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو بات واقعی دلچسپ اور دل کو تسلی دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ بروقت تشخیص اور فوری ہسپتال کی دیکھ بھال سے شدید ڈینگی سے ہونے والی اموات کی شرح 1% سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ کی ہوشیاری اور تیز طبی اقدامات کی طاقت واقعی جان بچا سکتی ہے۔ آج کے اس گفتگو کے اختتام پر خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا کا سفر کرنے والوں کے لیے سوچنے کا ایک مقام ہے۔ کیا سفری منصوبوں میں مناسب ہیلتھ انشورنس اور مقامی کلینکس کے ایمرجنسی نمبرز موجود ہیں؟ اگر اس خطرناک مرحلے میں اچانک علامات بگڑ جائیں تو کیا فوری ایکشن پلان تیار ہے؟ ان باتوں پر ضرور غور کریں، اپنی معلومات کو اپڈیٹ رکھیں، احتیاطی تدابیر اپنائیں اور سب سے بڑھ کر محفوظ رہیں۔